مان سکتا. پی ٹی آئی کا بھی موقف بڑا کلیئر تھا. ہم نے تو کہا کہ ہم جب تک کوئی چیز دیکھیں گے نہیں, ہم اتنی جلد بازی میں امینڈمنٹس پہ بحث بھی نہیں کر سکتے. ہمیں تو وقت چاہیے اگر آپ نے کوئی سوچنا بھی ہے اس کے اوپر. اور ہمیں تو لگتا ہے کہ سارا جو ہو رہا ہے یہ رات کے اندھیرے میں ہو رہا ہے, بالکل بدنیتی پہ بیسڈ ہے. تو اس کے بعد معاملہ بالکل ادھر ٹھپ ہو گیا, ختم ہو گیا, اور حکومت نے اگلے دن کہا کہ ہم سارے ممبرز چلے جائیں, اور وہ ختم ہو گیا معاملہ. اس کے بعد مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ایک سیکنڈ اٹیمپٹ کر رہی ہے, ایک دوسری کوشش کر رہی ہے, اور اس کوشش میں اب وہ 80-85 جو امینڈمنٹس تھیں اس کے بجائے وہ 3 یا 4 امینڈمنٹس پہ غور و فکر کر رہی ہے. اور وہاں کوشش کر رہی ہے کہ جے یو آئی اور مولانا صاحب جو ہیں اور باقی جو دیگر لوگ ہیں وہ اس کو ان چھوٹی امینڈمنٹس کو مان لیں. ان چھوٹی امینڈمنٹس میں کیا ہے؟ ان چھوٹی امینڈمنٹس میں 2 یا 3 اہم چیزیں ہیں بڑی. ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت بن جائے, سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کر دیں, اور سپریم کورٹ کے جو عام کیسز ہیں, عام معاملات ہیں, سول کیسز اور کرمنل کیسز, وہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کرے, اور جو آئینی معاملات ہیں وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کرے. تو ایک تو یہ امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں. دوسری امینڈمنٹ پہ جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ابھی وہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی الگ بیٹھتی ہے, اور جو کمیٹی ہے جوڈیشل کمیٹی وہ الگ بیٹھتی ہے. تو اس کمیٹی کی تعداد کو انکریز کر دیا, اور وہ ایک ہی کمیٹی بیٹھے گی. یہ کوشش کر رہے ہیں اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کو تبدیل کرنے کا. تیسری چیز جو وہ کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں پاکستان, وہ اس وقت حال میں کرنٹلی پوزیشن یہ ہے کہ سپریم جو بھائی آئین ہے وہ کہتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اپوائنٹ کرنے کے لیے جو بھی سب سے سینئر موسٹ ہوگا وہ بن جائے گا خود بخود چیف جسٹس. لیکن اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سینئر موسٹ نہیں بلکہ جو 5 سب سے سینئر ججز ہیں ان میں سے کسی کو چوز کر لیا جائے. تو یہ 3 امینڈمنٹس پہ اب وہ غور کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک جو اطلاع ہے, ابھی الوی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے کہ مولانا صاحب ان باتوں پہ بھی نہیں آمادہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرسن اسپیسیفک یعنی کسی خاص آدمی کو نکالنے کے لیے یا رکھنے کے لیے امینڈمنٹس آئین کی نہیں ہو سکتی. یہ پوزیشن ہے. کویسچن یہ بتائے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جیسی شخصیات اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, تو کیا یہ بہتر موقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت سے کسی حد تک مذاکرات کر کے, چاہے وہ امینڈمنٹس کے حوالے سے ہو یا پولیٹیکل جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے ہو, ان مسائل کو ختم کر کے پارلیمانی سسٹم میں صحیح معنوں میں واپس آ سکے؟ کبھی آپ کے لوگوں کو پارلیمنٹ سے اٹھا لیا جاتا ہے, کبھی کچھ کر دیا جاتا ہے, مطلب مسائل ختم نہیں ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے. تو آپ کے خیال میں کیا, ایک تو یہ کہ یہ بھی تصحیح کیجیے گا کہ کیا کوئی بیک ڈور چینل پہ بات چیت ہو رہی ہے, اور دوسرا اگر ہوتی ہے تو پی ٹی آئی چاہے گی اب سیاسی شخصیات سے بات کرنا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بیک ڈور چینل پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, اور میرا خیال ہے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ یہ بات چیت ہونے کا فائدہ بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے مطابق اور جو نظر بھی آتا ہے کہ جو حکومت ہے اس کے پاس کوئی فیصلے کرنے کی طاقت ہی نہیں. حکومت ایک طرح سے گھبرائی ہوئی ہے اور ڈیسپریٹ ہے, اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. تو ان سے اس قسم کی سچویشن میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نظر آتا, اس میں کوئی ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے. لیکن ان آفیشلی یعنی کہ پارلیمنٹ میں آف کورس ہماری بات ہوتی ہے, مختلف جو لیڈران ہیں ہر جماعت کے, ان کے ساتھ کسی نہ کسی کمیٹی لیول پہ یا سینٹ کے لیول پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ریزولوشنز بھی پاس کی گئیں جو ہم نے جوائنٹ کی. مثلاً سینٹ میں ابھی ریسنٹلی ریزولوشن پاس ہوئی جب یہ پارلیمنٹیرینز کو اٹھا لیا گیا تھا, ایم این ایز کو اٹھا لیا گیا تھا, اور اس کے خلاف سینٹ نے سب نے مل کے قرارداد دی. جب کشمیر کا ایشو آیا تھا, غازہ کا ایشو آیا تھا, فلسطینی ایشو تھا, بنیادی حقوق کا کوئی میٹر جہاں کامن نیشنل انٹرسٹ انوالوڈ ہے, ٹیررزم کا کوئی ایشو ہے, تو وہاں ہم نے بات چیت بھی کی ہے اور مل کے بھی بات کی ہے. لیکن جب آتی ہے بات الیکشنز کی, دھاندلی کی,
جب بات آتی ہے بنیادی حقوق کی، جب آتی ہے بات کہ ہمارے لیڈرز کو جیل میں رکھا ہوا ہے، جب آتی ہے بات کہ آپ ان کے خلاف غلط مقدمے بنائے ہوئے ہیں، جب آتی ہے بات کہ لوگوں کو گھروں سے کیوں نکالا جا رہا ہے، گھروں پہ کیوں ریڈز ہوتے ہیں، تو پھر حکومت کہتی ہے کہ ہمارا تو اس پہ کوئی اختیار نہیں. تو جب وہ یہ کہہ دے حکومت کہ ہمارا اختیار نہیں، تو پھر آپ خود بتائیے کہ پھر بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ ہے ان حکومت کی پوائنٹس پہ؟ ریٹ موجود نہیں ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے